بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کہ غیر مسلموں کے تہوار جیسے کہ کرسمس ہو گیا، ہولی ہو گئی، دیوالی ہو گئی، ان کے بارے میں اسلام کس حد تک ایک مسلمان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ان تہواروں کو منائے یا کفار کے ساتھ شریک ہو جائے یا ان کو ان تہوار کی مبارکباد دے۔ تو اس موقع پر اسلام کیا اجازت دیتا ہے، کس حد تک اجازت دیتا ہے، اور اگر اجازت نہیں دیتا تو اس اجازت نہ دینے کی وجہ کیا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ اس سے پہلے کہ ہم اس وضاحت کی طرف آئیں کہ اسلام مسلمانوں کو کس حد تک کسی غیر مسلم کے تہوار میں شرکت کی، انہیں مبارکباد دینے کی اجازت دیتا ہے، سب سے پہلے یہ بات جان لیتے ہیں کہ تہوار کہتے کس کو ہیں۔ ہمارے ناظرین سب سے پہلے اسی چیز کو بڑی غور سے سنیں۔ اگر ہمارے ناظرین یہی بات سمجھ گئے کہ تہوار کہتے کس کو ہیں تو آگے کی تمام باتیں سمجھنے میں انہیں انتہائی آسانی رہے گی۔ اگر اسلام نے مسلمانوں کو کسی غیر مسلم کے تہوار میں شرکت سے منع کیا ہے تو مسلمان اس بات کو بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے اگر وہ تہوار کو جان جائیں۔ تہوار کسی بھی معاشرے، کسی بھی مذہب کے کسی بھی دن کو خاص کر کے خوشی یا غم منانے کا نام ہے۔ اس تعریف سے ہمارے ناظرین کو تمام تہواروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اگر کرسمس کی بات کی جائے تو یہ کرسمس یہ معاشرتی تہوار نہیں ہے بلکہ مذہبی تہوار ہے اور ہے عیسائیوں کا۔ اب کسی بھی مذہب کا کوئی تہوار ہو تو اس کی یقیناً کوئی نہ کوئی مذہبی حقیقت اور حیثیت بھی ہوتی ہے، اور یقیناً وہ حقیقت کسی نہ کسی عقیدے پر مبنی ہوتی ہے۔ اب اسلام اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی غیر مسلم کے تہوار میں شرکت کرنے سے پہلے، ان کو مبارکباد دینے سے پہلے، ان سے کوئی چیز وصول کرنے سے پہلے کسی تہوار کے نام پر یہ دیکھ لیں کہ ان کا جو تہوار منایا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور وہ کس عقیدے کے پیش نظر منایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ابھی 25 دسمبر آنے والی ہے اور اس دن عیسائی کرسمس کا دن مناتے ہیں۔ اب یہ ہے ایک مذہبی تہوار۔ اب ان کا مذہبی تہوار یہ کس عقیدے کے پیش نظر رکھا گیا ہے، اس بات کو مسلمان بخوبی جانتے ہیں کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے، ان کا یہ سوچ ہے اس بارے میں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور فقط یہ ان کی پیدائش کی خوشی نہیں بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے بن کر آئے۔ اب اگر کوئی مسلمان جو خود کو مسلمان سمجھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، قرآن مجید کو ماننے والا ہے، تو وہ کیسے اس تہوار میں شرکت کر سکتا ہے؟ کیا اس کی غیرت گوارا کرے گی کہ وہ اس تہوار میں شرکت کرے؟ کیا اس کا ایمان گوارا کرے گا کہ وہ اس تہوار میں شرکت کرے کہ جس میں اللہ کی عظمت کا انکار ہو، جس میں قرآن مجید کا انکار ہو، جس میں اللہ کی وحدانیت کا انکار ہو؟ کیونکہ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر فرما چکا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالی کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اللہ تعالی سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ وہ ذات واحد و لا شریک ہے۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی گروہ، کوئی بد مذہب، کوئی کافر
اپنے عقیدے کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق تہوار منائے اور مسلمان اس کے تہوار میں خوش ہو یا اسے مبارکباد دے یا اس کے تہوار کو مان جائے، تو یہ ماننا اس کا کفر کو ماننا ہے، یہ مبارکباد دینا کفر کی مبارکباد دینا ہے، اور اس کو تسلیم کرنا بھی کفر کو تسلیم کرنا ہے، جس کی اسلام میں ہرگز کسی صورت کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور جب ہمارے علماء اکرام یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کسی کافر کو اس کے تہوار کی مبارکباد دینا کفر ہے، تو اکثر عوام، اکثر ہمارے جاہل دانش مند اور کچھ بے دین اینکر پرسن اس پر علماء کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اسلام میں اتنی شدت نہیں ہے، یا اسلام اتنی شدت کا درس نہیں دیتا، یا معاذ اللہ علماء کرام کی توہین کر کے علماء کرام کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ مگر سمجھنا چاہیے کہ ہر دنیا کی چیز کے کوئی نہ کوئی اصول، کوئی نہ کوئی ضابطے، کوئی نہ کوئی قوانین ہوتے ہیں جن کو توڑنے والا پھر اس چیز کا اہل نہیں رہتا۔ جیسے اگر یہ پاکستان ملک ہے، اس کے بھی کچھ قوانین ہیں، اگر کوئی شخص پاکستان کی سالمیت کو، پاکستان کے وجود کو انکاری ہو جائے تو یقیناً پھر اسے روڈوں پر چلنے پھرنے نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی جگہ جاب کرتا ہے تو وہاں کے بھی کچھ نہ کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں کہ اگر بندہ ان کے رولز کو فالو نہیں کرے گا تو وہ جاب والے اس اپنے بندے کو نکال دیں گے۔ تو ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ اللہ کا دین معاذ اللہ اتنا لاوارث ہو گیا کہ اس کے کوئی اصول نہیں ہوں گے، اس کے کوئی قانون نہیں ہوں گے، اس کے کوئی ضابطے نہیں ہوں گے، اور جو چاہے اللہ کے اصولوں کی، قرآن مجید کی، اللہ کی تعلیمات کی، اللہ کے احکامات کی لاکھ خلاف ورزیاں کرے جائے، اس کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول واضح فرما دیے ہیں، مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان پر پابندی سے عمل کرے۔ اگر ان کا انکار کرے گا، ان کی خلاف ورزی کرے گا تو بتدریج گنہگار ہوگا، پھر بڑا گنہگار ہوگا، اور اگر بہت بڑا کوئی گناہ کرے گا تو پھر حد کفر تک جائے گا۔ انہی میں سے ایک حد یہ ہے کہ کسی کافر کو اس کے تہوار پر دل کی خوشی کے ساتھ مبارکباد دینے سے بندہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو اس کے کسی بدعقیدگی پر مبنی تہوار پر کوئی تحفہ دے گا تو اس تحفے دینے پر بھی دل کی خوشی کے ساتھ جو تحفہ دیا جائے اس پر وہ دینے والا شخص خود کافر ہو جائے گا، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس کافر شخص کے کفر کو ہلکا جانا اور اس پر راضی ہو گیا، نہ صرف راضی ہوا بلکہ اس کے کفریہ عقیدے پر اس کو تحفہ دیا۔ اور یہی حکم مبارکباد دینے والے کا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کافر کے کفر پر راضی ہوتے ہوئے اس کو مبارکباد دے اس کے کسی کفریہ تہوار پر، تو ایسی مبارکباد دینے والا بھی بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو اسلام فل کی اپنے تمام ناظرین سے درخواست ہے، غیرت مند مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ ارے اے مسلمانوں، خدا را اپنی غیرت کا خیال کرو، اپنے ایمان کا خیال کرو۔ کیا ہمارا ایمان اتنا سستا اور اتنا معمولی ہے کہ کسی کے تہوار پر مبارکباد دینے پہ اپنا ایمان قربان کر دیا جائے؟ ارے اے مسلمانوں، تمہاری یہ کیسے اللہ سے محبت ہے کہ تم بات اللہ کی محبت کی کرو اور اللہ کے خلاف عقیدے رکھنے والوں کو مبارکباد دو ان کے تہواروں پر؟ ارے اے مسلمانوں، جاگو، ہوش کے ناخن لو، اپنے ایمان کو اتنا سستا نہ جانو کہ بات بات پہ ایمان سے ہاتھ دھوتے بیٹھو۔
اور آخر میں ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ایسی باتوں کو بیان کرنے پر اکثر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اسلام معاذ اللہ غیر مسلموں کے بہت زیادہ خلاف ہے اور معاذ اللہ ان سے نفرت کا درس دیتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں کی گئیں یہ ایک مسلمان کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کی باتیں کی گئیں، اور جہاں تک رہے غیر مسلموں کے حقوق، تو اسلام تو اتنا امن پسند دین ہے کہ وہ غیر مسلموں کو ان کے اپنے دین سے زیادہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس حوالے سے صرف ایک حدیث پاک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی نان مسلم عیسائی یہ ویڈیو سن رہا ہے تو دیکھے اور غور کرے کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا مذہب ہے کہ وہ کیسے کیسے غیر مسلموں کو حقوق فراہم کرتا ہے۔ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلم کسی غیر مسلم کا حق مارے گا، حدیث پاک حضور نے فرمایا کل بروز قیامت میں اس غیر مسلم کے حق میں کھڑا ہوں گا اور مسلمان کے خلاف گواہی دوں گا۔ ارے لوگوں، اسلام تو اس قدر غیر مسلموں کے حقوق بیان کرے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کو کسی کافر کا حق سلب کرنے نہ دیں بلکہ اس کے حقوق کی حفاظت فرمائیں۔ تو کیسے کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ اسلام معاذ اللہ کافروں کے خلاف کوئی مذہب ہے یا معاذ اللہ کافروں سے نفرت کا کوئی مذہب ہے؟ ارے مسلمانوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام نفرت کرتا ہے کافروں کے کفریہ عقائد سے، اسلام نفرت کرتا ہے کافروں کی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے، اور اس نفرت کے باوجود بھی اگر کوئی کافر شر پسند نہ ہو، شدت پسندی نہ کرے، دہشت گردی نہ کرے، تو اسلام اسے اس کے کفر کے ساتھ بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے تہواروں میں اپنے ایمان کو ضائع بھی نہ کریں، اور جو علماء حق بات بیان کر رہے ہوں ان کی آدھی بات کو سمجھ کر خود ہی اپنے اسلام پر تنقید بھی نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سچا پکا ایمان والا بنائے اور مرتے دم تک ایمان والا رکھے اور ایمان ساتھ قبر میں لے جانا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔